الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مقدر والا بولے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سب پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یا حبیب اللہ. نبی رب نور کیا نبی رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا. الحمدللہ ساڑھا عقیدہ بھی ہے تے حق بھی ہے. نبی نو رب چپ توڑو تے حضور دی نورانیت دا اظہار کرو. نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا. نبی نو رب نور کیا. تھوڑے کولوں بھی سننا چاہنا وا. نبی نو رب اسی صرف بشر کہنے والے نہیں اسی اگلی گل بھی کرنے والے ہیں. نبی نو رب نبی نو رب. اچھا سارے نہیں بول رہے الحمدللہ سی آقا دی نورانیت منن والے ہیں تے خاموشی چنگی نہیں. پھر ویسے بھی ربیع الاول شریف دا چند نظر آ چکے ہیں.
یہ دیاں بھی اپنی بہاراں نے تو پھر حضور دی بزم دیاں بھی اپنی بہاراں نے پھر عاشقاں نے اپنا ہی رنگ ہوتا ہے بڑا جدا گانا جا پیار نال بولو نبی نو رب کیا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور گیا انگلاں چو میرے آقا چشمے چلائے نے اچھا بولو سبحان اللہ انگلاں چو میرے آقا چشمے چلائے نے انگلاں چو میرے آقا چشمے چلائے نے مٹھی اچ کنکرانو کلمے پڑھائے نے سونے دے ہاتھ ید اللہ سونے دے ہاتھ ید اللہ ہے اودا مکھ وجہ اللہ تے سینہ ہے علم نشرہ تے کوئی نہیں حضور جیا سینہ ہے علم نشرہ تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور کیا ہو سکے تے ہتھنوں گواہ بنا کے بولو تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا نور نال نور نو سجا کے ہے کھلیا نور نال نور نو سجا کے ہے کھلیا میم والا گھنڈ ہے اتار کے ہے کھلیا نور نال نور نو سجا کے ہے کھلیا میم والا گھنڈ اتار کے ہے کھلیا نو آقا دی آمد دی اندے اندر باتیں نور نال نور نو سجا کے ہے نور نال نور نو سجا کے ہے نور نال نور نو سجا کے ہے کھلیا نور نال نور نو شرمانا نہیں مل کے کہنے نور نال نور نو سجا کے ہے کھلیا میم والا کنڈ اتار کے ہے کھلیا عرب دا راج دلارا عرب دا راج دلارا امیا منا دی اکھ دا ہے تارا ہے آمینہ دی اکھ دا تارا ہے مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور جیا ہے مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا تے کوئی نہیں حضور جیا تے کوئی نہیں حضور جیا مظہر نور جمال مصطفیٰ
خواجہ عالم غلام مرتضی قرۃ العین غلام مرتضی خواجہ نور محمد باصفا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ قوسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق نما شمع غار حرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی لائق احترام جملہ عشاقان رسول بالخصوص تشریف فرما پہ کرے اخلاص و محبت فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت آبشار خلوص و وفا حضرت علامہ مولانا پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب بخاری دامہ اقبالہ آپ آج دی سو خوبصورت بزم دی صدارت فرما رہے ہیں اللہ کریم آپ دے علم عمل عمر جہد تقوی طہارت اندر مزید برکات شامل فرمائے اور تشریف فرما مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد نواز اشرفی صاحب حافظہ اللہ تعالی عزیزم مکرم حضرت علامہ مولانا قاری جاوید احمد نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج زینت تشریف فرما دیگر علماء کرام الحمدللہ تمام میرے سردہ تاج نے باس و معروف نام شناسائی ہے سی میں عرض کر چھوڑے لیکن باقی جتنے بھی احباب علماء تشریف فرمانے اللہ کریم تمام علماء دا سایہ سلامت با کرامت فرمائے اللہ کریم عوام اہل سنت و علماء اہل سنت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اسٹیج زینت تشریف فرما صاحبزادہ پیر سید عدیل شاہ صاحب مرتضی اور دیگر یاران طریقت آج دی پروکار تقریب سعید بحمداللہ تعالی ہر سال دی طرح آج بھی بڑی خوبصورتی دنال انعقاد پذیر ہے سعادت اہتمام اسٹیج زینت تشریف فرما فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید ابو بکر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید عثمان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ کریم سادات دا سایہ سلامت با کرامت فرمائے اللہ کریم سادات دیاں دعاواں لین دی توفیق نصیب فرمائے مبارکباد مستحق نبانیان محفل جنہاں نے بڑی خوبصورتی دنال اس بزم دا اہتمام فرمایا برخوردار عزیزم مکرم محمد سعید سرفراز نقشبندی مجددی مرتضی صاحب اور پوری انہاں دی ٹیم جڑی بڑی محنت دنال بڑی محبت دنال ہر سال اہتمام کر دی ہے اللہ کریم انہاں دا انتظام و انسلام قبول فرمائے میرا مالک انہاں دے والدین دی عمران و دراز فرمائے خالق کائنات حضور دی بزم دا صدقہ حضور دی آمد دا صدقہ ساڑھے دل دے جملہ نیک مقاصد پورے فرمائے یاران اسلام تعارف دے اندر بہت چیزاں رہ جاندیاں نے رہ گئیاں بھی ہون گئیاں لیکن جنہ دی محبت لے کے اسی آئے بیٹھے ہاں انہاں دی نگاہ ہو گئی تے پھر کوئی کمی نہیں رہنے والی اچھی بولو سبحان اللہ وہ ساڑیاں سوچاں تو بھی واقف نے ساڑے دلان دے اندر آن والے جو جذبات نے انہاں تو بھی واقف نے اسی گھروں چلے ہیں تے ساڑے اٹھن والے ایک ایک قدم تو بھی واقف نے چونکہ ساڑا ایمان ہے ساڑا کوئی بھی عمل خدا دی ذات تو بھی اولے دے اندر نہیں اور مصطفیٰ دی ذات تو بھی اولے دے اندر نہیں خدا بھی جان دینے خدا دے فضل دے لال مصطفیٰ بھی جان دینے بڑی دیر تو تسی احباب تشریف فرما ہو میں نہیں چاہتا کہ میری بات اتنی طویل ہو جائے کہ علماء سادات جو پہلے ہی
کافی دیر تو انتظار دے اندر سن اور میرے تو بھی پہلے آ کے تشریف فرما سن. میری وجہ تو مزید انہوں نے انتظار کرنا پوے اور مزید بیٹھنا پوے. میں اس بات نو بالکل بھی اپنے واسطے مناسب نہیں سمجھا گا، نہ ہی انہوں واسطے سمجھا گا. بہت جلد اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا ہے. اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے. عمل جنہ بھی سونا ہوئے، نماز دی صورت اندر ہوئے، وہ زکاة دی صورت اندر ہوئے، حج دی صورت اندر ہوئے، درود پاک دی صورت اندر ہوئے، کس شوی صورت اندر ہوئے، بظاہر جتنا بھی خوبصورت عمل ہے او دا فائدہ تد ہوئے گا جدو عمل کرنے والے دا عقیدہ ٹھیک ہوگا. تسی اچھی بھی بول سکتے ہو. عقیدہ اگر سلامت نہیں، عقیدہ اگر خراب ہے، او دا کیتا ہویا عمل انہوں فائدہ نہیں دے گا. فی زمانہ بڑے کٹھن حالات چل رہے ہیں. ویسے کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزریا جس زمانے دے اندر عقیدے دی وضاحت، عقیدے دا بیان ضروری نہ سمجھا جاتا رہا ہوئے. ہر دور دے اندر ضروری سی عقیدے دا اظہار کرنا اور علماء کرتے رہے. لیکن جس دور دے اندر ہون میں اور تسی وقت گزار رہے ہیں، بڑا پرفتن دور ہے، سوشل میڈیا دا دور ہے. بڑی تیزی دے نال وائرس جڑے نے وہ پھیل رہے ہیں، اپنا کم کر رہے ہیں اور بڑی تیزی دے نال خرابی دی طرف وہ عوام نو لے کے جا رہے ہیں اور وہ وائرس مختلف صورتاں دھار کے آندے نے. تو میں آغاز ہی عقیدے تو کرنا چاہاں گا. میں اپنے نوجوان بھائیاں نو، اپنے بزرگانوں یہ عرض کرنا چاہاں گا، یہ دسنا چاہاں گا، اعمال جتنے بھی بظاہر خوبصورت نے، قبولیت وہ ساری اگر ہے تے عمل کرنے والے دے عقیدے دے اوپر ہے. عقیدہ ٹھیک ہے تو اخلاص نال کیتا ہویا عمل بھی قبول ہو جائے گا. عقیدہ خراب ہے، عمل ضائع ہو جائے گا. اور اکی جیڑی دے اندر آنے والے ہوئے بات یاد رکھے جو میرے شیخ فرمایا کر دینے، اعمال دے اندر اگر کمی رہ گئی جو کہ رہنی نہیں چاہیے تھی، اگر رہ گئی عقیدہ سلامت لے کے چلا گیا، بعد والے دیاں دعاواں دے نال اللہ او دے اوپر فضل فرما دے وے گا. وہ ذات دی مرضی بن گئی، عملہ والی جڑی کوتاہی ہے نا وہ کور ہو جائے گی جی اس ذات نے چاہیا تھے. جی اس ذات دی مرضی بن گئی کہ عملہ دی کوتاہی دی وجہ تو تھوڑا جنہ انہوں چاڑیا جائے تے جہنم بھی چوک پھیرا لگ بھی سکتا ہے، اخیر جنت مل جائے گی. میرے شیخ فرما دینے اگر دنیا تو جان لگیا عقیدے وچ کمی رہ گئی تے وہ پچھلیاں دیاں دعاواں عقیدے والی کمی پوری نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی عقیدے دی خرابی دی وجہ تو جنت ملے گی. اے سلامتی، اے دی حفاظت اسا دنیا تے رہ کے خود کرنی. قرآن کریم میں سانو اندہ انداز دس ہے کہ اسی اپنے عقیدے دی صلاح کی میں کر سکنے ہیں. سورہ فرقان دی جو آیات میں عرض کی تھیاں نے انہاں دے اندر بڑی خوبصورتی دے نال بعد میں سمجھایا گیا ہے. انسان دے عقیدے دے اندر انسان دے تعلق دا بڑا کردار ہے، انسان دی صحبت دا بڑا کردار ہے کہ وہ دا تعلق کڑے لوگاں دے نال ہے، اٹھن بیٹھن کی نہ لوگاں دے نال ہے. پھر جیسا تعلق ہوئے گا ویسا اثر ہوئے گا، ویسا رنگ ہوئے گا. اللہ دی ذات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. خالق نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ظالم اپنے ہاتھاں تے چک وڈے گا, ہاتھاں تے چک وڑدا ہوئے گا اور افسوس کرے گا کاش میں رسول والا رستہ اختیار کیتا ہوگا, میں رسول تو الگ نہ ہویا ہوگا. ایک تے اے افسوس کرے گا کاش میں رسول والا رستہ نہ چھوڑیا ہوگا, ایک افسوس ہی کرے گا. اس افسوس دی وجہ ایک اور افسوس ہوئے گا, وہ کیڑا؟ قرآن فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وہ ظالم نالے ہتھاں تے چک وڑدا ہوئے گا, افسوس کردا ہوئے گا تے نال کہے گا کاش میں دنیا تے اپنا فلانا بیلی نہ بنایا ہوندا. آج ذلت کٹہرے دے اندر کھڑا ہاں تے میں اپنے فلانے بیلی دی وجہ تو کھڑا ہاں. جے کدی میرا اس بدبخت دے نال تعلق نہ ہوندا تے اج میں بھی اللہ دی رحمتاں دے سائے تلے ہوتا. وہ افسوس کرے گا میرا بیلی چنگا نہیں سی نکلیا, وہ آپ بھی گندا سی, انہیں مینوں بھی گندا بنایا ہے. کاش میں چنگا بیلی بنایا ہوندا تے آج میں بھی چنگا بن کے خدا دی بارگاہ وچ کھڑا ہویا ہوندا. یہ قرآن ہے. اٹھاؤ سورہ فرقان. میں تفسیری ترجمہ نہیں کر رہا, میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. تسی خود بھی جا کے پڑھو گے تانوں اے ہی ترجمہ ملے گا جو میں سادہ اور عام انداز دے اندر سمجھا چھوڑے. کوئی یہ دے اندر مشکل نہیں. افسوس کی کرے گا کاش میں اپنا فلانا بیلی وہ گندہ میرا بیلی نہ ہوندا تے آج میں اس ذلت کٹہرے اندر کھڑا نہ ہوندا. پتہ لگا کہ بیلیاں دا بڑا کردار ہے. چنگے بیلی چنگا بنا دے دینے, گندے بیلی گندہ بنا دے دینے. اور گندے بیلی صرف دنیا تے ذلت نہیں بخا دے, اے خدا دی بارگاہ دے اندر بھی ذلیل کر دینے. جے کسے نیک نال صحبت ہو جائے, چنگے بندے نال تعلق نصیب ہو جائے, اور دنیا تے بھی چنگا بنا چھوڑتا ہے, خدا دی بارگاہ دے اندر بھی سرخرو فرما چھوڑتا ہے. بس زندگی گزار دے ہویا سے اس بات کا خاص خیال کرنا ہے. اور ایک کی جیڑی والے ہو, میں تھانوں دعوت فکر دینا آیا ماں. اپنی ذرا دوستان دی لسٹ نو ایک باری دوبارہ چیک کریے. اسی اپنے فیس بک فرینڈ ویکھنے آنا کیڑے کیڑے نے جناب ساڑھے فرینڈ, انہوں جدو چاہے ویکھ لینے ہیں. اس تو ہٹ کے بھی اپنے فرینڈ ویکھیے نا کیڑے کیڑے نے. ہاں, ایک قرآن کریم دی جملہ آیات شان نزول دے اعتبار نال خاص نے, پر حکم دے اعتبار نال عام نے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عظمت والا مہینہ الحمدللہ طلوع ہو چکے ہیں. عاشقاں نے جتھے عشق دا اظہار کرنا ہے اتھے لوگاں پڑھاس بھی کٹنی. اور میں کی سمجھا تہاڈی چپ تو پڑھاس والے ہو کہ عشق والے ہو؟ یقیناً عشق والے ہو. ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ, اور اونچا بولو سبحان اللہ. ہاں, یہ وجہ کی اسی عشق دا اظہار کرنے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک تصویر دیکھ رہا سی, تصویر بظاہر عجبی اندر ہے, سیو کر لیں. ناشپتی ویکھی, او دا درخت سی, ناشپتی لگی, وہ دو کٹھیاں جڑیاں سن, ایک خراب ہو گئی سی, گل گئی سی, لگی دوسری بالکل ٹھیک سی, لیکن او دے نال سی. او دے نال ہون دی وجہ تے خرابی والا رنگ اون دے تے بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا سی, تے اوپر لکھیا ہے سی اویلیبل پیڑی صحبت رنگ چڑھن لگ پیا. گل تے سمجھن والے واسطے بڑی ہے نا جی. بندہ بظاہر جیویں بھی ہوئے آکھے میں جناب بڑا اپنے آپ وچ مضبوط ہاں, او تو جنہ بھی مضبوط ہیں کوشش کر اے ایک لالی کھوتر دی رہے ٹھونگے مار دی رہے ایڈی بڑی ماج ٹا دیں دی. حالانکہ ماج دا تے لالی دا تے چڑی دا جوڑ کی ہے او دا ایڈا کو وجود, لیکن جے بیٹھی چنجا مار دی رہے تے بڑی وڈی مضبوط ماج گرا کے رکھ دیں دی ہے. اس واسطے برا تعلق چھوٹا جا بھی ہوئے انہوں کمزور نہ سمجھو, او دے تو دور ہو جاؤ. نیک لوگاں دی صحبت اندر آ جاواں گے
او دا رنگ ہوئے گا ساڑا عقیدہ بھی سلامت رہے گا عقیدہ سلامت رہے گا ناسی ولیاں دے دشمن ہوں گے نا آقا دے میلاد دے دشمن ہوں گے پھر سانو کتے میلاد دی جھنڈی نظر آوے گی یا کتے کوئی لڑی نظر آئے گی تے ساڑے دل نو تکلیف نہیں ہوئے گی بلکہ وے کے خوشی ہوئے گی اندروں آواز ہوئے گی لگتا ہے کسی عاشق دے بیڑے باڑا ہے ہاں نہیں تے جناب میلاد النبی دا مہینہ ہے جے گھر دی چھت تے پیڑی آئی دا جھنڈا لگا ویکھے تے کسے نو کوئی مسئلہ نہیں بن گا نون لیگ دی جناب وہ جھنڈا لگا ہوئے تے ویکھے کسے نو تکلیف نہیں ہوتی ہم نے ٹھیک ہے یار تعلق کے اظہار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی دا جھنڈا لگا ہوئے تے کسے نو تکلیف نہیں ہوتی جب میلاد والے آقا دا لگ جاوے تے نالے مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے اندروں مسئلہ ہے وہ اندروں کیوں بنیا پیڑی بہنی بہ گیا ہے تائیں انہوں مسئلہ ہے اس واسطے فرمایا نہ جانے صحبتاں دور لے جان آج خیال کر کسے عاشق نال اپنی لو لگا لے اللہ تینوں بھی عشق عطا فرما چھوڑے گا گال سمجھے ہو ہاں بالکل ضروری ہے یہ سارا کچھ تعلق دی وجہ تو ہے اچھا تعلق فائدہ دے گا برا تعلق بد عقیدہ وہ پیر ہوئے وہ مولوی ہوئے وہ نعت خاں ہوئے وہ جناب اللہ شاعر ہوئے جیدہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتے کہ ہاتھ جوڑو انہوں کا تو پاس سیڑ تے ہو اسی تیرے گاہ کی نہیں ہے گے اسی گاہ کی ہوتے ہیں جیدہ عقیدہ ٹھیک ہے الکبرہ امیر المجاہدین فرمایا کر دے سن کہ اساں کلمہ رسول اللہ دا پڑھا ہے کسے مولوی دا تپیر دا کلمہ نہیں پڑھے گا عقیدے نو ترجیح دیو عقیدے نو کنو میری گلنا سمجھ آ رہی ہیں سمجھو اے ضروری نے دو چیزاں نے کنیاں سارے بولو کنیاں نمبر ایک عقیدہ نمبر دو عقیدت عقیدہ اور عقیدت انہاں دوواں وچوں پہلا نمبر عقیدے دا ہے عقیدت ہمیشہ عقیدے دے تابع ہوئے گی جتھے عقیدہ ہوئے گا اوتھے عقیدت بھی ہوئے گی جتھے عقیدہ نہیں اوتھے عقیدت بھی نہیں پاویں جٹی وڈی مرضی درگاہ دا سجادہ نشینے جے او اصحاب دا نہیں او ساڑا نہیں ہو سکتا جتنا وڈا مرضی اور قدی نشیر ہے جے حضور دے کسے بھی صحابی دی عظمت منکر ہے آل دا منکر ہے کسے بھی حوالے نال عقیدے دے اندر ضعف کمزوری ہے او دے تو جان چھڑا لو نہیں تے توانو بھی اپنے رنگ چ رنگ دے وے گا کئی ایک ایسے لوگ ویکھے نے قبلہ سادات تشریف فرمانے اینا دیا دعاواں لین واسطے اور محبوب اہل سنت ہر دل عزیز شخصیت قبلہ سید ثناء اللہ شاہ صاحب بخاری آپ دیکھو لو میں دعا لیندہ ہویا آپ دی موجودگی تو فائدہ اٹھاندہ ہویا میں بڑی دلیری نال بات عرض کر رہا ہوں میں اپنی مشاہدے دی بات کراں کئی چنگے پلے مرید چنگے پلے بندے اپنے پیران دی وجہ تو اجڑ گئے نے او جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بغض رکھتے نے کو مرید بھی رکھنا شروع ہوگا کیوں وہ آدھے نے پیر ساڑا سانو جو کہیں دے اسا پھر اومیں کر رہے ہیں نا تے یار خود سمجھنا ہوئے گا جنہ دیاں شانہ قرآن نے بیان کر چھوڑیاں نے اگر کوئی انہا شانہ نو تسلیم کرنے والا تے ساڑے سر متھے بے جڑا دائیں بائیں ہون والا ہے او ساڑے واسطے غیر ہے انہوں سیڑ تے کرانگے اسی خود بھی اپنا عقیدہ ٹھیک رکھانگے جڑا عقیدے تے پارا دے گا او دے نال کندہ ملا کے چلنا اپنے عقیدے تے تحفظ کرنا ہے عقیدہ یا اہل سنت نو سمجھو یہ خوبصورت عقیدہ ہے
تو جو ہے ذرا قائم رہنا، ہاں ہاں قائم رہنا۔ عقیدہ اہل سنت ورگا سونا عقیدہ کوئی نہیں جی۔ اس عقیدے دے اندر تو بے ادبی نظر نہیں آوے گی، ہاں ادبی ادب نظر آئے گا۔ اسی ہر لحاظ نال ادب کرنے ہیں، اس واسطے سمجھو 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 اپنے تعلقات اچھے کرو۔ شان نزول عقبہ ابن ابی معیط سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا، آ کے کہنے لگا حضور میں گھر دعوت کی تھی تے بڑے بڑے مکے دے سرداراں نوں بلایا تے میرا دل کردا تسی بھی میرے گھر آؤ۔ سرکار نے فرمایا تیرا بڑا دل کردا نا کہ میں تیرے گھر آواں تے اس طرح کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، میں آ جانا، میں آ جانا، پڑھیں گا تو میں آواں گا، نہ پڑھیں گا تو میں نہیں آواں گا۔ انہوں نے چاہ بڑا سی کہ سرکار میرے گھر آن۔ ہوتا ایک بیلی سی ابی ابن کعب، اس دوران مکے نہیں سی تے او دا کدی بھی کوئی قدم او دے مشورے تو بغیر اٹھیا بھی نہیں سی، ہونوں دی مجبوری سی، انہیں گیا لیٹ آنا سی، انہیں اخیر کی سوچا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا۔ اسلام تو بڑی دولت کوئی نہیں، اسلام تو بڑھ کے قیمتی اساسہ کوئی نہیں۔ سرکار دے گھر گئے، سرکار دا انہیں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ ابی ابن کعب جو آیا نا مکے دے اندر، انہوں کسے دسے کہ تیرا بیلی تے تینوں چھڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، انہوں بڑا غصہ آیا، تحقیق انہیں کر لی تے پتہ لگا نا عقبہ نو کہ میرا بیلی آگیا ہے، ملن واسطے آیا تے ابی نے انہوں ویک کے تے چہرہ ہی پھیر لیا۔ انہوں نے کہا ہویا کیے؟ انہوں نے کہا میرا چہرہ تیرے تے حرام ہے، میں تیرے تے سخت ناراض ہوں۔ انہوں نے کہا ہویا کیے؟ انہوں نے کہا میرے مشورے تو بغیر کدی تو کم نہ کرے تے ایڈا بڑا کم میرے مشورے تو بغیر کر لیا ہی، نالے کلمہ پڑھ لے نالے نبی دی دعوت کر لئی اے تا نہیں ہو سکتا۔ مینوں تیری اے معاذ اللہ ادا چنگی نہیں لگی، جے مینوں راضی کرنا ہی ستے لفظوں جو نے گل کر دی، انہوں نے کہا یا مینوں رکھ لے تو یا نبی رکھ لے، تو تیرے واسطے کم نے جڑا چاہے کر سکنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جے مینوں رکھنا ہی نا تے پھر معاذ اللہ نبی دے چہرے تے تھک کے بھی آنا ہی تے کلمہ واپس بھی کر کے آنا ہی۔ اخیر بیلی دی محبت غالب آ گئی، بیلی انہوں لے ڈبیا، وہ سرکار دی بارگاہ وال جا رہے آئے، یہ نیت لے کے جا رہے آئے کہ میں معاذ اللہ چہرہ مصطفیٰ تے تھک کے آنا ہے۔ حضرت دحاق رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے، مفسرین فرما دینے کہ وہ آیا، وہ آ کے بدتمیزی کرن لگ پیا، انہیں کہا میں تھوڑا دیتا ہویا کلمہ واپس دینا ہوا۔ سرکار دے رخے زیبات انہیں تھک سٹی، اللہ دی حکمت نال او ہوئی تھک پلٹ کے ان دے چہرے تے آ گئی، پھر پانی نہیں بن کے آئی بلکہ انگارہ بن کے آئی، او دے ہونٹ بھی جل گئے، او دے رخسارہ تے بھی داغ آ گئے، مرد دم تک داغ رہے نے۔ اے عقبہ قیامت والے دن افسوس کرے گا، کہے گا کاش میں ابی بیلی نہ بنایا ہوں، میں رسول والے رستے تے ہوں تے میں بے ادبی نہ کردا بلکہ رسول دی تعظیم کر کے زندگی گزاردا۔ لیکن ہن وقت گزر گیا ہوئے گا، اس واسطے تعلق خوبصورت بنانے نے پورا بیلی نہیں بنانا، جڑا آقا دی محبت تو دور کر دے وے انہوں اپنا بیلی نہیں بنانا، جڑا اولیاء دی محبت تو دور کر دے وے انہوں اپنا بیلی نہیں بنانا، جڑا اصحاب رسول آل رسول دی محبت تو دور کر دے وے ایسا کوئی بھی بیلی نہیں بنانا۔ یاری دی گل کردے ہویا سلطان العارفین آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، آپ نے فرمایا نالو کو سنگی سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائے، تم میں قدیوی تربوز نہیں پڑے، پاویں توڑ مکے لے جائے، کاواں دے پت ہنس نہیں پڑے، پاویں موتی چوگ چگائے، کوڑے کھو نہیں مٹھے ہوندے باہو، پاویں سہ منائے کھنڈ پائے،
الحمدللہ سانو نیک لوگاں دی صحبت نصیب ہے، تائیوں سانو ایمان اور عقیدہ دی خوبصورتی نصیب ہے۔ اسی آل دے بھی نوکراں، اسی اصحاب دے بھی نوکراں، اسی کریم لجپال دیاں ساریاں شاناں نو منن والے آں۔ تائیوں تے ویکھو کیویں گلیاں بھی روشن نے، مکانات بھی روشن نے۔ اے صرف ایک دو گھروں دی بات نہیں، تسی ہر آن والے دن ویکھو گے عاشقاں دا رنگ بڑا عجیب و غریب ہو جاوے گا، خوبصورتی دی طرف مائل ہوتا جاوے گا۔ انہاں گھراں بھی سج جانا ہے، انہاں سینیاں بھی سج جانا ہے۔ اے جناب گلیاں بازارے اندر نوجواناں نو تسی ویکھو گے آقا دی محبت در سرشار جڑیاں پکڑ کے کھڑے ہونے گے، گلیاں نو سجایا گیا ہوئے گا۔ ویکھ کے پوچھن والے پوچھن گے خیر ان گلیاں نو سجایا ہویا ہے، کیا تسی اپنے بیٹے دی شادی کر رہے ہو؟ دسن والا دسے گا نہیں نہیں، اے بیٹے دی شادی دی خوشی اندر نہیں گلیاں سجائیاں گئیاں، اے بیٹے دی شادی دی خوشی اندر انہاں گھراں نو سجایا نہیں گیا، بلکہ سرکار دی آمد دی خوشی اندر گھر بار سجائے گئے رہے۔ پھر دسن والا دسے گا اے ربیع الاول، اے ربیع الاول آقا دی آمد بابرکت مہینہ ہے، اے او مہینہ ہے جس مہینے او ہستی آئی ہے جنہیں صدقے کائنات نو بنایا گیا ہے۔ اس ہستی دی آمد دی خوشی اندر سارا کچھ سجایا گیا ہے، چونکہ ساڑھے نبی دی شان، ساڑھے نبی دا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے۔ اگر ساڑھے نبی نہ کھلدے کائنات اندر کوئی بھی نہ آیا ہے، بلکہ رب فرماتا زمانے والے ہو جے میں اپنے نبی نو پیدا نہ ہو کرنا ہوگا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ ہو کردا۔ فرمایا میں اپنی پہچان بھی کروائی ہے، اپنے محبوب دی وجہ تو کروائی ہے۔ یہ ساڑھے آقا دی شان ہے، ساڑھے آقا دا مقام ہے، سارے نبی شان والے، سارے نبی مقام والے، پر ساڑھے آقا دی شان ورگا آیا ہی کوئی نہیں۔ ایکی جی ڈی دے اندر بیٹھن والے ہو، یہ دنیا دا قانون اور دستور ہے، ذکر بعد چوے ہوتا ہے، مذکور پہلے آؤں ہے۔ جناب ویکھو نا اے علماء بیٹھے ہوئے نے، سادات بیٹھے ہوئے نے، آج زمانہ سید ثناء اللہ شاہ بخاری دا نام لیندہ ہے، آج زمانہ پیر سید عمر عثمان شاہ صاحب دا نام لیندہ ہے، آج زمانہ سید ابو بکر شاہ صاحب نو یاد کردہ ہے، آج زمانہ قاری نواز اشفی صاحب نو یاد کردہ ہے۔ اے دنیا تے آئے پہلے نے، نام بعد بچ چلے آئے، لوگ انہوں بعد چ یاد کرن لگے نے۔ دنیا تے آنا پہلے ہو دائے، ذکر بعد چ چل دائے۔ بڑے بڑے خطیب دنیا تے آئے نے، او آئے پہلے نے، نام بعد بچ چلے آئے۔ بڑے بڑے سیاستدان دنیا تے آئے نے، آئے پہلے نے، نام بعد بچ چلے آئے۔ بڑے بڑے پہلوان گزر گئے نے، آئے پہلے نے، نام بعد بچ چلے آئے۔ یہ چونکہ دنیا دا قانون ہے، کائنات وچ ایک کوئی ہستی ہے، ایک کوئی سونا ہے، جتھے آکے سارے قانون ٹوٹ گئے نے۔ او ہستی مدینے دے تاجدار دی ہستی ہے، میرے آقا ظاہری طور تے بعد وچ آئے نے، ذکر پہلے ہی چل گئے نے۔ میرے آقا دا وجود دنیا تے بعد اندر آیا، لیکن نام اللہ نے پہلے ہی چلا چھوڑے آئے۔ کائنات اندر اینا کسے نو بھی یاد نہیں کیتا گیا جنہ ساڑھے آقا نو یاد کیتا گیا ہے۔ وہ اللہ دے نبی دی محبت لے کے آنا والے ہو، اینا کسے نو نہیں پکارے آ گیا جنہ ساڑھے آقا نو یاد کیتا گیا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزریا جدوں دی کائنات بنی ہے ہون تک، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزریا جڑے لمحے میرے آقا نو یاد نہیں کیتا گیا، جڑے لمحے میرے آقا دے ذکر اندر کوئی بیٹھا نہیں یقین تے
تے اللہ دا قرآن سن لو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ دی ذات نے عالم ارواح دے اندر انبیاء نو اکٹھا کر لیا سارے نبیاں دیاں روحاں آ گئیاں اللہ دی ذات نے محفل سجا لئی جویں ہن اسی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہر محفل دے اپنے اپنے طریقے کار نے ہر محفل دے سامعین بھی ہوندے نے ہر محفل دا مہمان خصوصی بھی ہوندا ہے ہر محفل دا خطیب بھی ہوندا ہے خطیب دا کوئی نہ کوئی موضوع بھی ہوندا ہے ہر محفل دا کوئی نہ کوئی نقیب بھی ہوندا ہے آسمانہ تے جڑی رب نے محفل سجائی ہے اس محفل دے سامعین نبی نے اس محفل دا خطیب خود رب العالمین اس محفل دا مہمان خصوصی محبوب رب العالمین اس محفل دے نقیب جبریل امین نے خدا دی ذات دا موضوع عظمت مصطفیٰ ہے انبیاء دے سامنے اللہ دی ذات نے فرمایا انبیاء کھلو میثاق لے لیا عہد لے لیا اللہ نے فرمایا میرے نبیوں جدو میں تواڈے سراں تے نبوت دا تاج رکھ دیواں اپنے اپنے دور دے اندر جا کے تسی لوگاں نو تبلیغ کر دے ہو پکڑ پکڑ کے لوگاں نو میری بارگاہ ول لے کے آندے ہو لوگاں نو حق دا رستہ وکھا دے ہو لوگ تواڈا کلمہ پڑھ دے ہو لوگ تواڈے اگے سر جھکا دے ہو عرض کی تھی جی یا اللہ فرمایا تواڈے دور دے اندر میرا رسول آ جائے میرا محبوب آ جائے تسا میرے محبوب تے ایمان بھی لے کے آنا ہے تسا میرے محبوب دی خدمت بھی کرنی ہے کیا تسی میرے نال اے وعدہ کر دے ہو سارے نبیاں نے عرض کی دی یا اللہ اسی وعدہ کرنے آئے جو ساڑی حیاتی وچ تیرا محبوب آ گیا اسی اودا کلمہ بھی پڑھا گئے لوگ ساڑا کلمہ پڑھنے گئے اسی تیرے محبوب دا کلمہ پڑھا گئے لوگ ساڑے کو لے آنے گئے اسی تیرے محبوب کو لے آواں گے ایمان بھی لے کے آواں گے اسی تیرے محبوب دی خدمت بھی کرا گے لو جی وعدے بھی ہو گئے گواہیاں بھی قائم ہو گئی ہونا ہر نبی سبل الہدا والرشاد دے اندر آؤں ہے مولا علی روایت کر دینے آپ فرما دینے کوئی نبی ایسا نہیں گزرے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں کو لو حضور واسطے وعدے لے گئے ہر نبی اپنے اپنے دور اندر نالے تبلیغ کر دائے نالے یوڈی کھان کر دائے کہ یا اللہ تیرا محبوب کدوں آوے گا یا اللہ جڑے وعدے کر کے آئے یا اللہ تیرا محبوب کدوں آوے گا اسا ایمان لے کے آنا تے نالے خدمت کرنی ہے آپ بھی اڑیک دینے آپ بھی تذکرے کر دینے تے نالے اپنے امتیاں نو بھی سنا دینے اکی جیڑی بچ آن والے ہو تسی اینا تے جان دے ہو جدو میرے نبی آئے نے او تو کوئی نبی روے زمین تے ظاہری طور تے نہیں سی سارے نبی اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے رب بھی جان دا سی میں نبیاں کھولا وعدے تے لے رہا ہوں پر جدو میرے محبوب نے جانا ہے کسے نبی بھی ظاہری طور تے نہیں ہونا رب جان دا سی پھر بھی وعدے لے لے وجہ کی یہ علماء فرما دینے وجہ صرف اے نہیں ہے جدو وعدے کر لے جان دینے او دو فکرہ بھی لگ جان دیاں نے او دو خیال وجہ ایک کوئی ہوتا ہے کہ کدوں ویلا آوے میں اپنے وعدے نو پورا کراں رب دی مرضی ایسی ہر
ہر نبی اپنے اپنے دور وچ جاوے نالے لوگاں نو تبلیغ کرے نالے میرے محبوب دے تذکرے کرے کہ جناب آدم علیہ السلام دا دور سی ذکر میرے آقا دا ہوتا رہا جناب اعلیٰ دور بدل دے جا رہے لیکن ذکر بڑھتا جا رہا ہے ہر نبی اڈیکاں کردہ رہا امتی بھی اڈیکاں کر دے رہے امتی اپنے نبی کو پوچھ دے رہے نبی اللہ جس نبی دے تذکرے سنا دے اس نبی نے کدوں آنا ہے سارے نبی اے ہوئی کہندے رہے کہ او آن والے نے او آن والے نے او آن والے نے جدو عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی آپ امتیاں نے پوچھا حضور اس نبی دا نام کیے قرآن نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑا نبی آن والا ہے او دا نام احمد ہے حضور نہ کدوں آنا ہے سارے کہندرے او آن والے نے اور سنیاں اسی خوش نصیب ہے اسی اے نہیں کہندے کہ نبی آن والے نے اسی فخر نال کہنے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جنہوں آقا دی غلامی تے مانے ہتھوں بلند کر کے کہے گا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اور کیا تواڈے کول بھی سننا ہے مل گئے اور کیا تواڈی آواز آنی چاہیے مل گئے مصطفیٰ گونج پہنی چاہیے پورا سال کی جیڑ دی دیوارہ بھی جو آواز آ دیا رہن مل گئے واہ 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 مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا سارے نبی اڈیکاں کر دے رہے لیکن اسی خوش نصیب اسی کہنے سب تو وڈی شان والا آ گیا کھڑے ہو یا بیٹھے ہو تسی بھی بولو سب تو وڈی شان والا بولو بولو حافظو تسی بھی بولو سب تو وڈی شان والا آ گیا حافظ عدنان صاحب تسی بھی بولے آج سب تو وڈی شان والا آ گیا سب تو وڈی شان والا آ گیا اچھے رتبے پان والا آ گیا پان والا آسیو سب شکر دے سجدے کرو آسیو سب شکر دے سجدے کرو سب نسینے لان والا آ گیا واہ بابا جی تھوڑے عشق دے کیا کہنے نوجوانوں بابا جی دی عمر ویکھو تو جذبے ویکھو تسی بھی بلند آواز نہ بولو سب نسینے لان والا آ گیا سب نسینے لان والا آ گیا جڑے میرے بھائی پل تے بیٹھے ہوئے نے تسی ایک باری ہاتھاں اٹھا کے بولو سب تو اچھی شان والا آ گیا فرشتے بھی فخر کر دے ہونگے ویدے ہونگے واہ سونے آئے تیرے غلامہ دا تینال عشق کتنا کمال والا ہے آج بھی تر و تازہ ہو کے نیندہ بھولا کے گھر بار چھوڑ کے تیری آمد خوشی دا اظہار کردے ہوئے کہہ رہے نے سب تو وڈی شان والا
یہ تے گل ہے اپنے اپنے نصیب دی کوئی ویکھ کے ساڑے جل رہا ہے کوئی خوشی نال کہہ رہا ہے سب تو وڈی شان والا سب تو وڈی شان والا آ گیا اچھے رتبے پاؤن والا یہ ساڑھے آقا دی شان ہے انہاں کسے نو یاد نہیں کیتا گیا جنہاں ساڑھے آقا نو یاد کیتا گیا رب جاندہ سی جدو ساڑھے آقا نے کوئی ہے سی ظاہری طور تے دنیا تے کوئی نبی نہیں سارے اپنا اپنا ٹائم گزار کے ظاہری طور تے چلے گئے ہیں لیکن ساڑھے آقا دی یاد دے دیپ ہر دور چ روشن کیتے گئے اے ہی میرے مولا دی مرضی سے ہاں اے ہی میرے مولا اور مواہب الدنیا دے اندر یہ بات موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام آپ آئے اپنے بیٹے حضرت شیس کو حضرت شیس علیہ السلام دے کول آئے باپ دی آمد تے بیٹا کھڑا ہو کے استقبال کردہ ہے اچھی بولو اللہ تو مدینے لے جا بھی اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کرے بھی رمضان شریف آوے تو اسی مدینے ہوئی یا اللہ جنہ جنی محبت نال بولے اتنی جلدی مسافر مدینہ بنا دے جناب شیس علیہ السلام ابا جان دی باپ بھی نبی تے پتر بھی نبی اٹھ کے استقبال کیتا ہے دسیا ہے کہ باپ آوے نا تے پتر دا حق بندہ ادب نال کھڑا اور باپ دے آداب دے اندر شامل حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا ایک بچے نو میرے آقا نے مت دیتی میرے آقا نے فرمایا بیٹا اپنے باپ نو کدی کنڈ نہ کری اپنے باپ دے بیٹھن تو پہلے کدی بیٹھی نا تے باپ دا نام لے کے کدی انہوں آواز نہ ماری یہ تیرے ابے دی شان نہیں اور سرکار نے فرمایا جنہیں ویکھنا ہے نا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ نہیں وہ ویکھے ان دا باپ راضی ہے کہ نہیں جی دا باپ راضی ہے دا رب بھی راضی ہے یہ باپ نو اللہ نے انہی شان دیتی ہائے کھڑے ہو گئے جناب آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو میں ہولی جا گل کر جانا تو انہوں ویکھنا میں تسی کنہ کو ہولی رہن دے ہو آدم علیہ السلام نے جڑی گل کی تھی نا تسی بڑے ٹرینڈ انسان ہو سارے جی جمعہ پڑھ دے ہو دے کاری نماز اشوی صاحب مگر اور بھی ماشاءاللہ با کمال خطیب نے تو جے قریب آستانے تے جاؤ تے قبلہ ثناء اللہ شاہ صاحب بخاری کھل جاندے آپ دی گفتگو سوندے تے آپ دی گفتگو تا تے الحمدللہ بغیر ملمہ سازی تو میں نو آپ بھی بڑی چاہساں دی سونے کے ساڑھے ورگے خطیب تے بور کر دینے نے مجمع دے آپ بور نہیں ہون دے دے انج لگتا جو مردے وچ بھی جان آ گئی الحمدللہ اللہ پاک نے اصحاب لب و لہجہ عطا فرمایا تے تسی تے ہر حوالے نال ٹرینڈ انسان ہونا تانوں تے کہن دی لوڑ ہی نہیں پینی چاہیے کہ تسی بولو تانوں تے آپ ہی سمجھ جانا چاہیے تے ذوق دا مظاہرہ فرما چھوڑنا چاہیے جڑا آجے بھی نہیں بولے وہ بھی سرکار دی آمد تے خوش ہو کے بولے سبحان اللہ آدم علیہ السلام نے قبلہ دیکھنا ہے ساجو والو جڑے آئے نے انہوں نے تو میں نے پتہ ہے تو باقی ہوں میں اکی جیڑی دے اطراف والے نو اور اکی جیڑی والے نو ویکھنا چاہنا ہوں آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں تینوں ایک گل سمجھان آیا ہوں ابا جی حکم ہوئے فرمایا اے نصیحتی پلے بن لے حکم ہوئے فرمایا پترا جدوں رب دا ذکر کرنا ہی نال محمد پاک دا بھی ذکر کرنا ہے نہیں اجے وچوں کہو بیلی چپ رہ گئے میں پھر گل کرنا وا آپ نے فرمایا پترا تسی ویکھو اجے سرکار آئے نہیں نصیحت کون کر رہا ہے تے کینوں کر رہا ہے ہاں دور کیڑا ہے ابتدائی دور ہے پترا جدوں رب نو یاد کریں جویں رب دے نام دی تسبیح پھیرے اوویں محمد پاک دے نام دی بھی تسبیح پھیرنی ہو
آئے ہے واہ بابا جی واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ بلے شاہ تھے کچھ نہیں جو سوچ دی جتھے عشق نے لایا ڈیرا، بیٹھا جدو جدو رب دا نام لویں نال نال محمد پاک دا ذکر بھی کرنا ہے۔ عرض کیتی حضور ایک کون نے؟ فرمایا اے اوہ نے جنہ دے صدقے اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ تے ساڑی خوش نصیبی نہیں کہ جنہوں نے سارے یاد کر دے رہے اسی انہوں دے امتی بن گئے ہیں۔ ہاں یہ ساڑی خوش نصیبی ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھے آجے یہ ساڑے آقا و اعزاز حاصل ہے۔ مفتی غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی تفسیر تبیان القرآن کے اندر آپ لکھ دینے فرمان دینے دنیا دا دستور ہے کہ پتر رو عزت مل دی ہے باپ دی وجہ تو، بیٹے دا وجود ہے باپ دی وجہ تو، باپ نہ ہو بیتے اولاد نہیں، اولاد دا وجود ماں باپ دی وجہ تو ہے، باپ دی وجہ تو ہے، پتر رو عزت ملی باپ دی وجہ تو۔ ایک قائدہ ہے فرما دینے یہ انجیے پر کائنات دے اندر ظاہری طور تے ایک بیٹا ایسا بھی ہے کہ اس بیٹے دے آباؤ و اجداد نو عزتاں ملیاں نے تے بیٹے دی وجہ تو ملیاں نے۔ حضور بیٹا کون ہے؟ فرمایا بیٹا مدینے دا تاجدار ہے۔ آپ دے آباؤ و اجداد دے اندر جننے بھی آئے نے جنہاں نو بھی عزتاں ملیاں نے مصطفیٰ کریم دی وجہ تو ملیاں نے۔ اور نبیان بھی نبوت ملی، اسی کیوں نہ اس آقا دا میلاد بنائیے؟ نبیان نبوت ملی ہے تو حضور دے صدقے پڑھنا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جدو اللہ نے میثاق لے لیا، میثاق تے اگے فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ جیڑا پھر گیا۔ میری گل ہوئے تو میں تو پھر سکنا ہوں، کوئی اور زید عمر بکر ہوئے وہ تے گل کر کے پھر سکتا ہے، تے نبی تے ہیں نہیں ہو جڑے اللہ دے حکم تو بغیر چل دے ہی نہیں۔ نبیان دے بارے سوچا جا سکتا ہے؟ بولو ویکھو اللہ کتنی تاکید نال تسی پیچھے بھی غور کر لا تؤمنون لام تاکید بانون تاکید سکیلہ۔ اور اردو دا تے کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے گا جڑا اے دے اندر موجود تاکید نو بیان کر سکے۔ اسی نہیں کہہ دیں ضرور بھی ضرور کہہ دیں یہ سواد لفظ ہی کو نہیں ہے گا، لیکن یہ دے اندر تاکید بہت زیادہ ہے۔ گل لونا نہ ہو رہی ہے جڑے اللہ دے حکم دا انتظار کرتے رہتے ہیں، گوائیاں ہو گئی ہیں۔ اگے فرمایا فمن تولا، توجہ توجہ توجہ، علماء نے جو بات کی تھی فمن تولا بعد جیڑا پھر گیا، جیڑا پھر گیا، جیڑا پھر گیا، نبیوں نال بات ہو رہی جیڑا پھر گیا، حالانکہ ایسی گل نہیں لیکن رب فرما رہا ہے جیڑا پھر گیا مطلب ہے جن نے میرے محبوب کے بارے جو عہد کیتا ہے او دے عمل نہ کیتا وہ دائرہ نبوت وچوں نکل جائے گا، دائرہ نبوت وچوں نکال دیواں گا۔ نبی او ہی رہے گا جڑا میرے محبوب نو تسلیم کرنے والا ہوئے گا۔ نبیوں دی نبوت ہے اے تے گل سیدی اللہ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے کی تھی، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت، حاجت لفظ رسول اللہ تو سا کہنا ہے، حاجت، حاجت
رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہر نبی عزت پائیے تے حضور دی وجہ تو پائیے جدو نبیاں نو عزت حضور دی وجہ تو ملیاں نے باقی بعد والے تے پھر طریقے اولا اولا نو عزت حضور دی وجہ تو ملیاں نے اے میرے آقا نے ظاہری طور تے بعد وچ آئے نے ذکر پہلے چلا چھوڑے آئے ذکر ہر دور جو ہندا رہے آئے مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نائمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ دینے کہ سلیمان علیہ السلام آپ اپنا لشکر لے کے ہوا اندر جا رہے ہیں تخت آپ دا ہوا وچ جا رہے آئے اچانک آپ نے حکم فرمایا تخت زمین تے آ گیا آپ خود بھی تخت تو نیچے ہی اترے آئے نے آپ نے اپنا جتی مبارک بھی اتار لئی اپنے نال چلن والے نے بھی فرمایا تسی بھی اپنی جتیاں اتار لو پیدل سفر شروع فرمایا ہے 1 میل نہیں 2 میل نہیں 11 میل دا فاصلہ پیدل طے کرتے جا رہے ہیں ہن آپ دے صحابہ سارے سوچ دینے خیر اس جگہ تے وسدا بھی کوئی نہیں اس جگہ تے پیدل چلن دا حکم دیتا جا رہا ہے جتیاں بھی اتروا دتیاں گئیاں نے تے نبی پاک نے اپنی بھی اتار لئے خیر ہوئے جدو 11 میل دا فاصلہ طے کر لیا ہن آپ نے اپنی جتی مبارک پہن لئی اپنے اصحاب نو فرمایا تسی بھی پہن لو آپ نو پتہ سی کہ ہن خیالات ذہن اندر گردش کر رہے ہیں کہ کیڑی وجہ تو جتیاں اتروا دتیاں گئیاں نے آپ نے فرمایا اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہوئے تے پوچھ سکتا ہے ایک غلام نے عرض کی تھی سونے جو تہاڈا حکم ہوئے اسی منن والے ہیں پر سمجھ نہیں آئی ایتھے پیدل کیوں چلے ہیں جتیاں کیوں اتروائیاں گئیاں نے خیر سلیمان پیغمبر آپ نے فرمایا صحابہ مینوں اللہ دی ذات نے حکم فرمایا اے میرے نبی سلیمان اے او جگہ آ گئی ہے میرا آخری نبی ہونا ہے او پیدا مکھے ہوئے گا ہجرت کر کے یہ اس جگہ تے آوے گا ایتھے ہی انہاں دا مسکن بنے گا ایتھے ہی انہاں دا ٹھکانہ یا آخری ہوئے گا فرمایا اے میرے نبی سلیمان اس جگہ تو ہوا وچ گزر کے نہیں جانا جتی پا کے نہیں جانا جتی اتار کے جانا ہے اس جگہ دا ادب کرنا ہے چونکہ تھے میرے محبوب نے آنا ہے ویکھو یا جے نبی آئے نہیں لیکن انہاں دی یاد اندر محفلہ بھی سجائیاں گئیاں نے ذکر نبیاں کولوں کروائے جا رہے نے انہاں دیاں امتاں نو سنائے جا رہے نے اسی تے انہاں دے امتیاں اسی پھر کیوں نہ ذکر کریے اسی کیوں نہ اشار اظہار کریے سانو کوئی نہ روکے سانو کوئی نہ ٹوکے اسا نیتی ہوئی ہے اسا عہد کیتا ہویا ہے کہ پیار دائے رشتہ پیار دائے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں گج بج کے منانا ہے بولو بولو پیار دائے رشتہ پیار دا بولو بولو پیار دائے رشتہ ہر سال نبھانا ہے پیار دائے رشتہ جن نیت کی تھی یہ ارادہ کیتا ہویا بولے گا نا پیار دا اے رشتہ ہاتھوں بلند کر کے بولو ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد آسان گج بج کے اور جنہیں گج بج کے منانا ہے اوہیں گج بج کے کہنا بھی ہے
گج بج کے گج بج کے منانا ہے جشن میلاد آسان گج بج کے منانا ہے ساڑھے آقا نے ہر دور چ میرے آقا دی محفل نو سجایا ہر دور چ میرے آقا نو یاد کیتا گیا ہے اے دور کو نواں تے نہیں نہ ہے گا ہاں ہاں اے دور بھی مصطفیٰ دا پہلے دور بھی مصطفیٰ دے اللہ دی ذات نے اللہ دی ذات نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو اعزاز جنوں بھی عطا فرمائے نے اور میں سیرت دی کتاباں دے اندر پڑھے ہیں اللہ دی ذات نے اپنے محبوب دے صدقے سرکار دا جدو سلسلہ نسب پڑھیا جاندہ ہے نا ایک نام نزار بھی آندہ ہے نزار اللہ نے انہوں نے بڑی دنائی دیتی چونکہ پوری دنیا تو نا پوری دنیا تو عرب اللہ نے سوچی پہ اچھا بولو عرب سارے عرب وچو قریش اللہ نے قریش وچو بنو ہاشم اللہ نے اللہ نے اپنے محبوب نے بنو ہاشم دے اندر پیدا فرمایا اللہ نے اپنے محبوب نے جو بھی دیتا ہے نا ایسا نہیں اے دیکھو اے لباس ہے جو میں پہنا تسا پہنا شاہ صاحب پہنا علماء نے پہنے ممکن ہے اس تو اللہ بھی ہوئے کوالٹی دن اپنے والوں سے فل تسلی کر کے اللہ چیز لئے ممکن ہے اس تو بھی اللہ ہوئے یہ حتمی نہیں کہ جو اساں لے لیں اس تو اللہ شاہ ہے ہی کوئی نہیں حتمی ہو سکتا ہے اس تو یقیناً ہو سکتا ہے اس تو اللہ چیز بھی ہوئے لیکن یہ یقین کر لو اللہ نے جو اپنے محبوب نے دے چھڑے نا اس تو اللہ ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں چاہے وہ خاندان چاہے وہ کوئی بھی چیز ہر چیز اللہ دیتی ہے اس تو تے شاہی کوئی نہیں خاندان دیتا تے وہ بھی اللہ نے اپنے محبوب نو جڑا دیس دیتا وہ سارے دیساں میں چوالا سبحان اللہ بھی اللہ ہو جائے اللہ نے اپنے محبوب نو جڑا شہر دیتا وہ سارے شہرہ بچو آلہ ہے اللہ نے اپنے محبوب نو جڑا کلام دیتا وہ سارے کلامہ بچو آلہ ہے اللہ نے اپنے محبوب نو جڑا زمانہ دیتا وہ زمانہ سارے زمانے بچو آلہ ہے اللہ نے اپنے محبوب نو جڑے اصحاب دیتے وہ اصحاب سارے اصحاب نالو سارے نبیان دے اصحاب نالو آلہ نے اللہ نے اپنے محبوب نو جو کلام دیتا کلام اللہ شان ہے محبوب دا قانون الہی محبوب دی کتاب الہی محبوب دا بولنا خدا دا بولنا ہے محبوب دا ویکھنا خدا دا ویکھنا ہے محبوب دا پکڑنا خدا دا پکڑنا ہے محبوب دا پھینکنا خدا دا پھینکنا ہے محبوب دی بیعت خدا دی بیعت ہے محبوب دا در خدا دا در ہے آیت فاضل بریلوی آپ نے فرمایا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر میں عرض کر رہا ہوں لیکن سنو حضور دی وجہ جنہوں جو عید ملیا نظار اللہ نے انہوں 4 پتر دیتے کنے ایک تنا مدر ربیہ ایاد تے انمار یہ 4 پتر سن نظار جو تو فوت ہونے لگے نا تے جائیداد سی نا 4 پتروں نے کول بٹھا کے کہنے لگا پترو اے جائیداد ہے جے تو آڈی ونڈی دے اندر کوئی اختلاف ہو جائے تے تسی حل کروانا ہوگے نا تے نجران دے اندر چلے جائے جے وہ بندے دا نام ہی دسیا وہ دے کول چلے جانا تے میرا حوالہ دینا وہ تو آڈا فیصلہ کر دے گا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کرنی خدا دی وہ نظار دنیا تو چلے گیا تے 4 پراواں دا نا وراثت دے اندر رولا پہ گیا لیکن ہین فرما بردار سن آپس جو گتھم ایک نے بولیا نے آکھے ابا جی جان لگے کہہ گئے سن وہ نجران چلے جائے جے فلان نامی بندہ ہے انہوں جا کے ملے جے میرا حوالہ دیا جے او جو فیصلہ کر دے قبول کر لینا تے چلو ہون اوتھے چلیے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جانا چاہیے دا اتھو بکھی آپس سے رولا نہیں میں کیوں جاؤں تسی جانا تے جاؤ مینوں آ دیو نا جو اج کل ہوتا ہے
ایسا نہیں ہویا چارے بھرا جا رہے ہیں جاندے جاندے نا ایک جگہ تے انہوں نے ویکھیا کہ آیا سبزہ آیا اتھوں کو اونٹ چر کے گیا سی ایک بھرا نے ویکھیا تے مدر بولا کہنے لگا جڑا اونٹ چر کے گیا ہے نا اتھوں مینوں لگدا وہ کانا سی ربیہ بولا کہنے لگا کانا بھی سی لنگڑا بھی سی آیاد کہنے لگا وہ جڑا اونٹ چر کے گیا کانا بھی ہے وہ لنگڑا بھی ہے تے ان دی پوچھل بھی کوئی نہیں سجے گی تے انمار بولا کہنے لگا گلے وے او نس کے کتوں آیا سی اونٹ ہے نہیں اگے لگے جاندے اگو ایک بندہ ملا کہنے لگا او میرا اونٹ گم ہو گیا تساں کتے ویکھیا ہوئے مدر بولا کہنے لگا کانا تو نہیں سی کتے انہوں نے کہا آہو ربیہ بولا کہنے لگا لنگڑا بھی سی انہوں نے کہا آہو لنگڑا بھی سی ایک بولا کہنے لگا ان دی پوچھل نہیں سی نے انہوں نے کہا نہیں چوتھا بولا کہنے لگا نسیا سی انہوں نے کہا نسیا سی انہوں نے کہا کتھے انہوں نے کہا سانوں کی پتہ ہوگا اساں تو ویکھے ہی نہیں اساں وہ آکھے کیویں ہو سکدا ہے بغیر ویکھوں پتہ لگ جاوے او کانا سی بغیر ویکھوں پتہ لگ جاوے لنگڑا بھی سی او دی پوچھل بھی نہیں سی او نس کے آیا سی تسی میرے نال نہ میرے اونٹ میرے تو لکاؤ نہ تہاڈی مہربانی ماڑا بندہ میرا اونٹ مینوں دے دیو آخر سانوں پتہ ہی نہیں اساں ویکھیا ہی نہیں ہے آکھے اے تے عجیب بات ہے ہن تسی بھی سوچدے ہو کہ واقعی گل نہیں جدو ویکھے نہیں تے انیاں نشانیاں دا کیویں پتہ انہاں نے کہا چلے کدھر ہو انہاں نے کہا ساڈا اپنا رولا پیا ہے اسی او نہیں تے انہوں قریب پہنچ گیا سر اسی فلاں بندے کول جا رہے ہیں وہ نام بھی لیا ویسا میرے ذہن چوں نکل گیا وہ نام بھی لیا اسی اتھے جا رہے ہیں انہوں نے کہا چلو میں بھی چل رہا ہوں تہاڈا رولا بعد حل ہوے گا پہلے میرے اونٹ دا حل ہوے گا انہیں آیا بھی تو نہیں آیا پاکستانوں اونٹ دا کوئی نہیں لو جناب اتھے چلے گئے بہ گئے تے کہنے لگا جناب اب باقی گلاں بعد چون گیا میرے اونٹ دا پہلے فیصلہ کر نہ کی ہویا انہوں نے کہا میرا اونٹ نس گیا سی میرا اونٹ کانا بھی سی میرا اونٹ لنگڑا بھی سی میرا اونٹ دی پوچھل بھی کوئی نہیں سی نس کے گیا سی تے اے بندے نشانیاں دس دے نے تے من دے نہیں نشانیاں دس دے نے پر من دے نہیں انہوں نے کہا کیوں بھی نشانیاں دسیاں نے تے اونٹ ویکھیا نہیں انہوں نے کہا ویکھیا نہیں کیویں ہو سکدا ہے تسی ویکھیا نہیں تے نشانیاں دس دتیاں نے خیر ہے نشانیاں پھر تساں کیویں دسیاں او مدر بولا کہنے لگا جی میں اس تو حساب لایا ہے کہ جویں کر کے چر کے گیا سی نا ایک سائڈ تو کھایا دوسری سائڈ تو اوویں لہلہا رہا تے میں حساب لایا بھی ایک کانا سی جنہاں کو دسیا کھا لیا باقی چھڈ کے اس حساب نال میں تو حساب لایا تو دوجا بولا ربیہ بولا کہنے لگا جی میں حساب لایا ایک پیر دا نشان پورا سی تے ایک دا ادھا آندا سی تے میں حساب لایا لگدا لنگڑا بھی تے تیجا بولا کہنے لگا جناب جڑیاں مینگڑیاں انہیں کیتیاں سن نا وہ سلامت سن تے میں حساب لایا جب پوچھل ہوندی تے پوچھل نال ٹکرا کے آنی سی تے ٹوٹ جانی سی یہ جے سلامت نے نا تے لگدا اندی پوچھل بھی کوئی نہیں سی تے چوتھا کہنے لگا جی میں حساب لایا ورلا جا چریا تھوڑا اتھوں چر لیا تھوڑا اتھوں چر لیا جے مالک نے آپ چھڈیا ہوئے نا تے تسلی نال چردا جانور یہ لگدا نسیا آیا سی اساں تے انہاں نشانیاں تو حساب لایا ہے تے اساں کہہ دیتا ہے انہاں نے آکھیا بیلیا تو چل اپنا اونٹ لا انہاں نوں کوئی نہیں جبا توجہ وہ پھر پوچھدا ہے تسی کتھوں آئے ہو یہ چارے بھرا بولے کہنے لگا جی اسی سید سارے بھرا بولے اے بند ہوئی بتی لیکن عشق دی بتی بند نہیں ہوئی جی ہو گئی ہے تو پھر میں نے تو سونا جی نہیں ہوئی تو اچھی بول کے بولو سبحان اللہ انہیں آکھا گل ہے وے ساڈا اصل تے چواں بھراواں دا پے گیا رولا تے ساڈے ابا جی نظار اسی مکے تو آئے ہیں موت دے بیٹھے اچھا ہاں ہن بھی یاد آ گیا بڑی سیوا کی تو نے کہا یا تسی آپ بڑے سیانے جے تے تہاڈا رولا میں کی حل کر آپ بڑے سیانے جے خیر انہیں رولا نے کھانا انہیں چنگا اللہ بنایا رولا انہیں نبیڑ دیتا جو انہیں تقسیم کرنے سے کر دیتی کھانا بنایا بڑا عالی شان تے بعد دن دن شراب بھی رکھی گئی شراب پیتی چونکہ اسلام دا دور نہیں زمانہ فطرت سی اونا ایک بیلی بولیا مدر کہنے لگا جیڑے انگوراں دی شراب بنی ہے نا یہ انگوراں دی ویل کدی قبر دے اتے نہ ہوندی تے ہو رہندا ذائقہ ہونا وہ بیلی سوچی پیا بھی یہ کیویں دی گل کر دی دوجا بھرا بولا کہنے لگا گل اے وے جڑے بکرے دا گوشت بنیا نا کدی انہوں بچپن دے اندر کتی دا دودھ نہ پیا ہوندا تے ہور زیادہ لذیذ ہونا
وہ ہو رہے رہان ہو گئے تیجا بھرا بولا کہنے لگا اس بندے نو بندہ تو چنگا ہے پر نا جنوں تو ابا سمجھنا نا وہ تیرا ابا نہیں ہے چوتھے نے آکھا بھی ساڑھے فائدے دیاں گلنا ہو رہی ہیں وہ بیلی پریشان ہو گیا بھی یہ ہن میں نو وانڈ کٹنی چاہی دیئے کہ انگور کتے لگے نے تے جڑے بکرے نو ذبح کیتا کیا واقعہ تا نے کتی تا دودھ پیتا ہے تو ذرا میں اپنے بھی تحقیق کرا سب تو پہلے تو او دے کول گیا جن نے انگور توڑ کے تے سارا کچھ بنایا انہوں جا کے کہنے لگا کتھوں لے کے آیا اے سارے انگور کتھے ویل لگے انہیں جی ایک قبر تے لگی ہائے قبر تے لگی تو اتھوں لا کے لے آندے انہوں نے کہا اے بھی گل ہوگی تے جیڑا اگو مال ڈنگر سامدہ سے انہوں کہا جیڑا بکرا ذبح کیتا ہی انہوں کتی دا دودھ پلاندہ رہے انہوں نے کہا جی یہ جو دو ہے نا تے بکریاں دی ماں مر گئی سی تے بچہ سی پھر کتی دا دودھ انہوں پلا کے تے جوان کیتا ہے انہوں نے کہا یہ بھی گل ٹھیک ہو گئی انہوں نے اپنی فکر پہ گئی پہلیاں بھی ٹھیک ہو گئی جا کے انہیں اپنی تحقیق بھی کی تھی اومی ہویا جمیں انہوں آکھے ہے ٹھیک ہے تے او بڑا حیران ہویا اینی دنائی اینی دنائی اسی آپ خود اندازہ کرو اسی تے اکھی ویکھی دھوکا کھا جائے پتہ ہی نہیں لگا تے او بغیر ویکھے سارا کچھ دسی جاندے اے سرکار دے اباؤ اجداد دے اندر آئے نے اینی دنائی مفسرین نے لکھیا ہے سیرت نگاراں لکھیا ہے یہ دنائیاں ملیاں نے تو حضور دی نسبت دی وجہ تو ملیاں نے حضور دے خاندان دی وجہ تو حضور دی وجہ تو ملیاں نے تسی اندازہ لاؤ حضور دی وجہ تو انہاں نو دنائیاں ملیاں نے تے انہاں دی دنائی دا اے حال ہے تے خود مصطفیٰ دی اپنی دنائی کنی کو ہوئے گی الغرض جو کسے نو ملیا ہے نا او دی اندر او دا ذاتی کمال نہیں مدینے والے آقا دا صدقہ ملے پہلے بھی تے ہون بھی قیامت تک جنہوں جو بھی ملے آئے حضور دی وجہ تو ملے اسی منن والے ہیں اسی عشق والے ہیں اسی پیار والے ہیں اسی تائیوں تے کہنے آنکھیں دے رہاں گے آقا ہمارے گل نیڑے لگ گئی ہے بس میں مزید آخری گل کراں گا گل مکا دیواں گا آقا بڑی کی کہنا ہے آخری لمحات نے گونج کے کہنا ہے کی کہنا ہے راشد علی کی کہنا ہے کی کہنا ہے ماسٹر صاحب بڑی شان والے بابا جی یاد ہے نا کی کہنا ہے ہاں اپنے آنیاں گوانڈیاں میں بھی کہہ دے وہ آقا ہمارے بڑی شان والے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے امید غریبوں کی بھر لانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے جھوم کے کہنا ہے آقا ہمارے بڑی شان والے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے اتنی شان والے میرے آقا نے اسی کیوں نہ آقا دا ذکر کریے اسی کیوں نہ آقا دا میلاد منائیے ساڑھے آقا دی تے شان ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے میں سواری تے بیٹھ لوا تے گر جانا میرے بیٹھن دا طریقہ نہیں ہودا کدنے میں بڑا پریشان میں سیدھا حضور دی بارگاہ دے اندر آیا آکے عرض کرنا والا جفالا صحابہ دا یقیدہ ویکھو کیڑی کیڑی گل نبی پاک دی بارگاہ دے اندر لے کے آؤ دینے آج لوگ اعتراض کر دینے کہ جناب ایک جو ہو سک جائے لیکن صحابہ دے عقیدے تو قربان جاؤں عبداللہ آکے عرض کرنے لا جفالا
میں سواری تے بیٹھنا وا تے میں گر جانا وا میرے کولو بیٹھے نہیں جاتا میرے واسطے دعا کرو جناب عبداللہ کہندے نے سرکار نے مینوں قریب بلایا میرے آقا نے میرے سینے تے ہاتھ مارے میرے سینے تے ہاتھ مارے نال دعا کی دیا اللہ اے دے واسطے سواری تے سفر کرنا آسان بنا دے جناب عبداللہ کہندے نے او دن آوے میں آقا دی بارگاہ دے اندر جدوں دا ہو کے گیا میں اس تو بعد جدوں بھی بیٹھا ہاں پھر میں دوبارہ گریا کوئی نہیں اے او عبداللہ نے کہندے نے میں سرکار دی بارگاہ دے اندر ہر روز آ جایا کردا سا ہر روز آ جایا کردا سا پوچھن والے نے پوچھا عبداللہ ہر روز جدوں کسے نو ملیا جاندا ہے پیار اندر کمی آ جاندی ہے پہلے دن ملن دا انداز ہور دوجے دن ہور تیجے دن ہور رفتہ رفتہ کمی آ جاندی ہے عبداللہ تسی تے روز مل دے رہے ہو جدوں مل دے رہے ہو سرکار دے پیار وچ کمی ویکھی ہے یا تسی اسے جیسا ہی ویکھے آئے عبداللہ کہندے نے میں جدوں بھی آیا ہوں مینوں انج لگدا سی جویں میں پہلی واری آیا ہوں مینوں پیار اندر کدی بھی کمی نہیں ملی اے میرے آقا دی بارگاہ اتنے عظیم لجپال نبی نے ہر آن والا محبت نال اتھوں اپنی مشکلاں حل کردا ہے اسی بھی ہر بندہ اپنے تائیں کوئی نہ کوئی مشکل وچ بیٹھا ہے اپنے تائیں ہر کوئی نہ کوئی پریشانی وچ بیٹھا ہے اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے اسی کیوں نہ اس نبی دا ذکر کریے جتھوں ساڈیاں ساریاں پریشانیاں حل ہوندیاں نے جتھوں ساڈیاں ساریاں مشکلاں حل ہوندیاں نے اسی تے اس نبی دے صدقے کھانے آ تے اسی کہنے آ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا گل مک گئی ہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں تو ساریاں پریشانیاں صحابہ حل کرتے رہے اسی بھی انہاں دی محبت جب ہے کہ ساڑیاں بھی اتھوں ہی حل ہوندیاں نے کیڑی کیڑی صحابہ نے اپنے پریشانی حل نہیں کیتی ساڑیاں بھی اتھوں ہی حل ہوندیاں نے اور یار کو دنیا دار چودھری کو وڈیرا او ساڑی مشکل حل کرے اسی ہوندا نہ لیندے نہیں تھک دے او دیاں تعریفاں کردے نہیں تھک دے او چودھری نہ قبر وچ کام آوے تے نہ حشر وچ کام آوے انہیں منڈا چھڑایا ہے منڈا نوکری لوایا ہے صبح بلاوے تاں شامی بلاوے تاں پجے لگے جانے ہاں تو یار جنہیں قبر وچ بھی کم آنا ہے حشر وچ بھی کم آنا ہے اسی گلی گلی دا میلاد نہ منائیے تے اور کی کریے اسی انہاں دا ذکر نہ کریے تے اور کی کریے اسی انہاں دی آمد خوشی دا اظہار کریے کیوں نہ کریے اور میرے آقا دی آمد انسان تے انسان رہ گئے میرے آقا جب دنیا دی آئے نے لکھن والا لکھے آئے مشرق دے جانور مغرب والا دوڑے نے مغرب دے جانور مشرق والا دوڑے نے جتھے کہتے ملاقات ہوئی ہے ملے کے کہتے ہیں مبارک ہوئے سونا آگے آجے مبارک ہوئے سرکار آگئے نے مبارک ہوئے سرکار آگئے نے یار تے اما آمنہ فرما دیا نے کہ سرکار جو تو میرے پیٹ چاہے نے درختانوں انہا چاہ سی انہا انہا سرکار دی باجہ تو عدب کیتا میں جنہیں درخت کل جاننی ہیں اور جھوک کے میں نے سلامیاں پیش کرتا ہے اولی بولو اللہ یار کہتے نظر نہ لگا جائے کچھ سنبھال کے رکھو ربی الاول لگے بھی کہ سبحان اللہ کم آ جائے گی مطلب تھوڑی نہ پہ جائے اونچا بولو سبحان اللہ کوئی ایدہ مول نہیں ہے گا ثواب ہی ثواب ہے ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ فرمان دیگا نے میں جڑے پتھر تے پیر رکھ رہی ہیں سرکار دی برکت دی وجہ تو پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے
فرماندیاں نے کہ جے کدی پانی لین جاواں تے دوجیاں آپ کٹ دیاں نے تے میں جدو قریب جانی ہوں کنویں دے پانی آپ چل کے اوپر آ جاتا ہے سرکار دی آمد تو پہلا ہویا کی یار او فارس دا او کلا او جے آتش کدا جتے اگ کئی 100 سالوں تو بڑھ رہی سی 1000 سال تو بڑھ رہی سی آقا دی آمد تو بھی بوجھ گئی ہاں او بھی ہاں تے کنگرے جا پہن تھلے محال دے 14 کنگرے تھلے ڈگ پہنے جناب یہ آقا دی آمد تو پہلے اور آقا دے وجود دیاں برکتاں سونے ہوں یہ زمانے سمیٹیاں اسی بھی سمیٹ رہے ہیں حضور دے دم قدمی ہے جو کچھ لہذا اسی نمک حرامی نہیں کریں گے اسی حضور دا ذکر کریں گے ہاں حضور دا دم بدم ذکر کریں گے جنہی دیر تک ساتھ چل دیں انہی دیر تک کر دے رہا جو کیڑا ہے ساڑھے وچوں جیڑا کہندہ میں نے جو ملیا ہے میری اپنی محنت دی وجہ تو ملیا وہ عاشقان دیتے زبان ہی ہے جو ملیا ہے سرکار دی وجہ تو ملیا ہے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کون این میں نعمت رسول اللہ کی سارا کچھ سرکار دے صدقے جو بھی ہے سرکار دے صدقے وے اس واسطے اے ساڑا عقیدت دا اظہار اے لائٹا اے جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ جی میں ایتھے ماشاءاللہ 12 روزہ محافل اکی دے اندر اکی جڑی دے اندر 12 روزہ محافل ملاد ماشاءاللہ ہر گھر محفل ہر روز محفل یہ میرے اکی جڑی دی گل نہیں ہے گی یہ پوری دنیا دی گل ہے یہ پوری ڈکن والے ویکھو روز روز کننا نیر پایا مرزے جیل میں نے سوشل میڈیا کہ انہیں ملاد ڈک لے پٹرول 331 ہوگا کہ ملاد ڈکیا گیا مہنگائیاں کنیاں ہو گئی ہیں کہ عاشقان دے ذوق نو کنے نتھ پائی ہے جو بھی ہو جاوے اے انتظامات تے سارے اپنی ایک محبت دا سارا نتیجہ نہیں اگر نہ بھی ہوں عاشق رل کے بہ جان ذکر نبی دا کر دیں رہنا چنگا لگ جائے اس بہانے رل مل بہنا اے تا روکیا جا سکتا ہی نہیں بڑیاں بڑیاں قوتاں آئیاں اور نہ کرو اے فضول خرچیاں جائے یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے جی یہ فضول خرچیاں تینوں 14 اگست یاد کیوں نہ آئی ہیں یہ فضول خرچیاں سیاسی جلسے ہوتے ہوتے تینوں کیوں نہ یاد آئی ہیں یہ ملاد والی یاد آندیاں نے صحیح کہے گا سن بابا جی پیڑاں ہور ہولی بولے پیڑاں ہور دے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور اے اندر دی ویرنگ جنہ دی سڑ جاندی نا او ایویں دی ہوا ڈکڑ دے نے جنہ دا کنیکشن مکین گنبد خضرانہ جڑیا ہوندا ہے نا او پھر اییاں بہنیاں نہیں بہندے اییاں بیلی نہیں بنا دے کہ جنہ دی صحبت دی وجہ تو فیوز اڑ جان نہیں یہ بیلی بنا دے نا صدات جیسے اے علماء جیسے جیڑے اپنی عشق دی گرمی دے نال اور گرمی پیدا کر دینے تے عشق دے اندر اور بڑھوتری پیدا کر چھڑ دے اس واسطے یہ سلسلہ نہ رکیا تے نہ ہی بھائی جو تو سرکار اجے ظاہری طور تے آئے نہیں تے محفلہ نہیں رکیاں تے آن تو بعد کی میں رک سکتی ہیں آن تو بعد کی میں رک سکتی ہیں بلکل نہیں رک سکتی ہیں یہ عظیم بارگاہ ہے بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جیڑا ایتھے نہیں تے او اوتھے ہی نہیں سرکار دا روزہ کتھے وے او نا عاشقاں دی جان کتھے وے رب لے جاوے بولن والے نو کتھے وے سرکار پیدا کتھے ہوئے نے مکہ شریف کیا مکہ پاک دے اندر ظاہری طور تے اگر خانے کعبے دی عظیم جڑی او مقام ہے اس سارے ایک سائر تے رکھ کے سوچ گے اور اتھے جان دی کو وجہ ہے اس علاوہ کو وجہ ہے کوئی جناب جیویں سر سبز علاقے ایسی سیر و سیاحت واسطے جانے کوئی مری چلا گیا کوئی نران کگان چلا گیا کوئی گلگل بلتستان چلا گیا کوئی جناب اگے نکل گیا سیر و سیاحت واسطے یہ میرا تو ایریا ہے ہی نہیں نا اللہ نے اپنے محبوب میں کسے سر سبز و شاداب ایریے چ پیدا نہیں کیتا اتھے پیدا کیتا جتے سبزہ ہے ہی نہیں
تاکہ کچھ سبزے دے بہانے میرے محبوب نو ملن نہ نیت سیر دی ہوئے چل یار ایتھے جی میں نو کاڑے بندہ آدھا نا اور میں آیا ہوں نماز پڑھی میں حضرت کرما والا آنا ایتھے سی دیکھے چل یار لاغ دے سلام بھی کر لی کیتا بھی نیت ایسی تے نال ہو بھی اللہ نے اپنے محبوب نے انج نہیں رکھیا کہ بہانا لوگ سبزے دا پان چلو یار کو موڈ چینج کر رہی ہے نال چلو سرکار نو مل رہی ہے نا ایریا او دیتا جیڑا بھی آوے پوری نیت لے کے آوے پیدا کعبے کیتا مکے چ پیدا کیتا پھر اوتھے رکھیا رکھیا کتے مدینہ شریف اوتھے بھی ایویں ہی ہے ہن اوتھے مکہ پاک کیوں نہیں رہن دیتا اوتھے کیوں نہیں روزہ بنیا مکہ خدا دا گھر ہے کعبہ ہے اللہ دی ذات نے اوتھے اس تو نہیں محبوب دا روزہ بنن دیتا کہ حج دے بہانے مکے دے بہانے کو نہ آوے چل یار نال ہی سرکار دا روزہ ایتھے بھی سلام بہانا حج دا ہوئے تے نال سلام کر لی یہ بہانا اللہ نے پسند کیتا ہی نہیں دور رکھیا 450-500 میل دور تاکہ جیڑا ادھر نو جاوے پوری نیت لے کے جاوے ہور وچ بہانا ہووے ہی نہ نیت یہ ہووے میں سرکار کول جا رہا ہوں اللہ نے پسند اتنا پیار ہے اللہ نے اپنے محبوب اتنی محبت ہے اتنا عشق ہے تے سونےو ساڈے تے اللہ جپال نے ساڈے تے او ہادی نے مربی نے ساڈے ماوا نے ساڈے ملجا نے ساڈے ماوا نے سارا کچھ ساڈا اوہی نے انہاں تو بغیر تے اسی ہے ہی کچھ نہیں اسی تے کہنے ہیں غم کے ماروں کا آسرا تم ہو بے سہاروں کا آسرا تم ہو آپ سے ہی کائنات روشن ہے چاند تاروں کی روشنی تم ہو ظہوری قصوری نے فرمایا سی فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شاید آویے تھے سایہ نہ ہوگا نہ جن و بشر تینا کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہوران دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ تے تاجان دے سلطان ہوندے محلہ دے والی نہ دروان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوا اے نہ ہوندی نہ اے ہوندہ پانی نبی نہ ولی غوث عبدال ہوندے نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے ربیع الاول دا جے نہ ہوندہ مہینہ کسے نے سی جانا یا مکہ مدینہ نہ میلاد ہوندے نہ اے نات خانی سنا خانہ ہوندے نہ اے خوشبایانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندہ ظہوری کسے شاید ابیت سایہ نہ ہوندہ جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندہ سب کچھ سرکار واسطے ہے اسی بھی سرکار واسطے ساڑیاں زبانہ بھی سرکار واسطے ساڑا مال بھی سرکار واسطے ساڑیاں اولادہ بھی سرکار واسطے ساڑا جینا بھی سرکار واسطے ساڑا مرنا بھی ساڑا آنا بھی سرکار واسطے ساڑا جانا بھی سرکار واسطے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں بس میلیو حضور دی جزاک اللہ حضور دی محبت اگر پوری چاہنے ہیں پھر سانو نمازی بننا پوے گا 5 وقت دی نماز پڑھا گے اے محفل مستحب نماز فرض محفل کروان دی تے وچ آن دی نہ آن دی کروان نہ کروان دی پوچھ نہیں ہونی نماز دی پوچھ ہونی 5 وقت دی نماز فرض 5 وقت دی نماز پڑھاں گے ماں باپ دی خدمت کراں گے قرآن پاک دی تلاوت کراں گے سچ بولاں گے ایک مسلمان دوسرے مسلمان دے کم آوے گا ہاں یہ جذبات رکھاں گے اللہ کریم ساڑی حاضری قبول فرمائے سادات علماء تمام دا آنا قبول فرمائے محمد سعید سرفراز انہاں دے بچیاں نو انہاں دے والدین نو آئزہ و اقربانو بیلیاں سنگیاں ساتھیاں سارے اللہ اپنے فضل نہ نوازے تسی بھی جتھو جتھو چل کے آئیو اللہ تمام دے اوپر فضل فرمائے یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوی یا الحمدللہ رب العالمین برادران اسلام